آپ کو موقع ملے حجر اسود کو چومنے کا تو ہاتھ رکھ کر بلا آواز اس کا بوسہ لے لے، اور اگر اتنا بھی نہیں ہو سکے، رش زیادہ ہے تو صرف اس پر ہاتھ رکھ کر اپنے ہاتھوں کو چوم لے۔ اتنا بھی ممکن نہیں اور بھی رش زیادہ ہے تو ہاتھ میں چھڑی لے کر اس چھڑی کا سرا حجر اسود پر رکھ کر اس چھڑی کے سرے کو چوم لے۔ یہ بھی ممکن نہیں، رش اور بھی زیادہ ہے تو دور سے کھڑے ہو کر اپنی ہتھیلیاں حجر اسود کی طرف کر دے اور ان ہتھیلیوں کو چوم لے۔ ان ہتھیلیوں میں بھی برکت رکھی جائے گی۔ وہ یار جس پتھر کو چوما مصطفیٰ نے، جس پتھر پر مصطفیٰ کے ہونٹ لگے، میرے نبی کے لب لگے ہیں، اس کا چومنا عبادت قرار دے دیا جاتا ہے۔ اور اگر اس کو چومنا ممکن نہ ہو تو صرف ہاتھوں کا بوسہ لے لے اس پہ رکھ کے، ہاتھ وہی نہ رکھے جا سکے تو چھڑی رکھ کر کے اس چھڑی کو چوم لے۔ اتنا بھی رش اور زیادہ ہے کہ چھڑی بھی وہاں تک نہیں پہنچتی تو دور کھڑے ہو کر ہاتھوں کو، انگلیوں کو حجر اسود کی طرف کر کے ان ہتھیلیوں کو، ان انگلیوں کو چوم لیا جائے۔ کہا ان کے اندر بھی برکت رکھ دی جاتی ہے۔ تو جس پتھر کو مصطفیٰ نے چوما اس کا چومنا قرار دے دیا جاتا ہے، اور اتنا ذوق انسان اس کے لیے پاتا ہے کہ اتنی محبت، اتنی کشش اپنی اقلیتی اولاد کے لیے بھی نہیں پاتا۔ تو پھر جس گردن حسین کو مصطفیٰ نے چوما ہو، اس پر کس دل کے ساتھ ظالموں نے خنجر چلائے۔ وہ نواسے رسول، وہ گردن حسین جس کو مصطفیٰ چوما کرتے تھے، جس کو اپنی زبان چسایا کرتے تھے، جس لب حسین کو مصطفیٰ نے چوما ہو، وہ کہا نہ کسی نے نہیں نہیں فقط گردن حسین نہیں، نہیں نہیں فقط گردن حسین نہیں، رسول کے بوسے کاٹے ہیں تیرے خنجر نے۔ جو حسین، اور آپ دیکھیں ریاض الجنہ میں جانے کے لیے آپ کو پہلے ایک ایپ ڈاؤن لوڈ کرنا پڑتا ہے، پھر پرمیشن لینی پڑتی ہے، تب کہیں جا کر بمشکل آدھا گھنٹہ اس میں ٹھہرنے کا آپ کو موقع ملتا ہے۔ لیکن وہ ریاض الجنہ کہ جس میں حسین کھیلتا رہا، وہ کھیلنے کے لیے نکلتا ہے تو سامنے مسجد نبوی کا صحن ہوتا ہے۔ وہ حسین جس کو مصطفیٰ اپنے کاندھوں پر سوار کرتے رہے، جس کے لیے سجدوں کو طول دیتے رہے، نبی کی گود کا آغوش مصطفیٰ کا پروردہ، کبھی حسین کے لیے مصطفیٰ کی گود ہوتی ہے، کبھی بطول کی گود ہوتی ہے، کبھی مولائے کائنات کی گود ہوتی ہے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم ایک مرتبہ حضرت فاطمہ کے گھر سے قریب سے گزرے تو آپ نے ارشاد فرمایا، فاطمہ کے گھر کے اندر سے جب حسین کے رونے کی آواز آئی، کہا اس کو چپ کرو، حسین کا رونا مجھے اذیت دیتا ہے۔ تو پھر بتاؤ جب میدان کربلا میں لا کر کے تپتے ہوئے صحرا میں ظالموں نے حسین کے گلے پر خنجر چلا کر کے اس کے سر کو تن سے جدا کر کے نیزوں پر پرویا ہوگا، تو پھر گنبد خضرا کے مکین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کیفیت کیا ہوگی۔ اس امت نے، اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے لوگوں نے اس حسین کو لا کر کے بڑی بے دردی سے شہید کر دیا، اور دستے قاتل نے گردن حسین کو اس وقت کاٹا جب حسین کا سر سجدے کی حالت میں تھا۔ ایک مرتبہ کسی نے حضور سے پوچھا تھا، حضور کوئی حاجی حج کے لیے آیا ہے اور میدان عرفات میں پہنچا ہے تو سواری سے گرا ہے، گردن کے لب جب گرا ہے تو اس کی موت واقع ہو گئی، تو اب آپ بتائیں اس کے لیے کیا حکم ہے، اس کو آخرت میں کیا ملے گا، یہ حاجی قرار پائے گا؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کل قیامت کے دن یہ اٹھے گا اپنی قبر سے تو پھر اس کو اس طرح اٹھایا جائے گا، احرام کی حالت میں اس کی زبان پر تلبیہ اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک یہ تلبیہ جاری ہوگا۔ تو قیامت کے دن سب لوگ مردے اپنی قبروں سے اٹھیں گے، لیکن امام حسین کو سجدے سے اٹھایا جائے گا۔ تو امام عالی مقام کا سر سجدے کی حالت میں کٹا، حسین آج بھی سجدے میں ہے، قیامت تک سجدے میں ہے۔
ایسا سجدہ آج تک نہ کسی نے کیا ہے نہ کوئی کر سکتا ہے۔ اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ سجدے اوروں نے کیے لیکن اس کا الگ انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ آج وہی امت حسین کو شہید کر رہی ہے، اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والی۔ اترج امتن قتلت حسینہ شفاعت جدہ یوم الحسابی، جس امت نے، جن لوگوں نے حسین کو قتل کر دیا، پھر وہ اس کے بابا کے سامنے، اس کے نانا کے پاس شفاعت کی امید کیسے لے کر کے جائیں گے قیامت کے دن؟ اس لیے ہمیں حسین کی اہمیت کو سمجھنا، یہ کوئی شخصی لڑائی نہیں تھی، دو نظریات کی لڑائی تھی۔ اگر شخصیت کی لڑائی قرار دیں تو حسین کے مقابلے میں یزید جیت گیا تھا بظاہر، اور حسین امام عالی مقام کو شہید کر دیا گیا، لیکن نظریات کی لڑائی تھی، جو حقیقت ہی میں نظریات کی لڑائی تھی، تو یزید کا تشخص مٹ گیا، اس کا نام و نشان مٹ گیا، یزیدیت مٹ گئی، حسینیت آج بھی زندہ باد ہے اور ہمیشہ زندہ باد رہے گی۔ اور کیسی شان ہے امام عالی مقام کی، خودی نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے، دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے۔ اور شان اہل بیت دیکھ ہر ایک بے مثال ہے، کوئی نہیں حسین سا، حسین بس حسین ہے۔ عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے۔ عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، وہ اس سے بڑھ کے جیت کیا، یزید تھا حسین ہے۔